بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں انشاءاللہ پھر وسیلہ پر بیان کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو ہم اس عقیدہ وسیلہ پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں سے آیت مبارک شروع ہوتی ہے اور عَلَى الْكَافِرِينَ تک ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی جلد 1 صفحہ نمبر 320 میں اس آیت مبارک کے تحت نقل فرمایا ہے کہ نزلت فی بنی قریظہ والنذیر کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثہ، قالوا ابن عباس وقتادہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ بنو قریظہ بنی النذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اوس اور خزرج کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے۔ دعا وہ کیسے کرتے تھے بھلا؟ یعنی بنو قریظہ بنی نذیر جو ہے وہ اوس خزرج کے خلاف دعا کیسے کرتے تھے؟ تو وہ دعا یوں کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، ہم تو اس سے تیرے اس رسول کے حق اور وسیلہ سے جس کا آپ نے ہم سے آخری زمانہ میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ آج ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ پس ان کی مدد کی جاتی۔ تو اب اس سے بھی کیا ثبوت ہوا کہ وسیلہ دینا دعا میں جائز ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام کے ان بنیادی عقائد نظریات پر زندہ رکھے، انہی عقائد نظریات پر ہماری موت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔